حضرت حشام بن عاص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دور صدیقی میں مجھے اور ایک ساتھی کو شاہ روم کے ہاتھ اسلام کی دعوت کے لیے بھیجا گیا۔ ہم نے سفر کا آغاز کیا اور شاہ غسان کے ہاں ٹھہرے۔ شاہ غسان کے ساتھ ہم نے آگے کا سفر شروع کیا۔ جیسے ہی ہم شہر کے نزدیک پہنچے تو قاصد نے کہا کہ آپ ان سواریوں کے ساتھ شہر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو ترکی گھوڑے فراہم کریں جن پر بیٹھ کر آپ شہر میں داخل ہو سکیں گے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم ان پر ہی بیٹھ کر جائیں گے۔ قاصد نے بادشاہ کی طرف ایک بندہ روانہ کیا اور کہا کہ وہ نہیں مان رہے۔ بادشاہ نے ہمیں شہر میں داخلے کی اجازت دے دی، حتیٰ کہ ہم بادشاہ کے بلا خانے تک جا پہنچے۔ جیسے ہی ہم نے بلا خانے کے نیچے اپنی سواریاں باندھی اور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا خدا جانتا ہے کہ بادشاہ کا بلا خانہ ہلنے لگ گیا۔ بادشاہ نے ہماری طرف پیغام بھیجا اور کہا کہ تم اپنے دین کی بات ہمارے سامنے اونچی آواز میں نہیں کہہ سکتے، اور بعد میں پیغام بھیجا کہ اندر آ جائیں۔ ہم بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ اپنے قیمتی بچھونے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے آس پاس روم کے سپہ سالار اور جرنیل موجود تھے۔ بادشاہ کی مجلس میں ہر چیز سرخ تھی اور چاروں طرف سرخی نظر آ رہی تھی۔ ہم بادشاہ کے پاس گئے اور سلام کیا اور اسلام کی دعوت دی۔ بادشاہ نے ہم سے بہت سے سوالات کیے اور ہم نے سوالات کا جواب دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ہم سے روزے اور نماز کی تفصیلات لیں۔ ہم نے بادشاہ کو روزے اور نماز کی تفصیلات دیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا اٹھیں اور چلے جائیں۔ ہم بادشاہ کے ہاں 3 دن تک رہے۔ ایک رات بادشاہ نے ہمیں اپنے پاس بلایا اور کہا پھر سے کہو جو تم کہنا چاہتے ہو۔ ہم نے پھر سے اپنی بات کہہ دی، اور اس کے بعد بادشاہ نے ایک چیز منگوائی جو چکور پٹھری کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اس پر سونے کا کام کیا ہوا تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے خانے تھے۔ بادشاہ نے اس کا تالا کھولا اور ایک خانہ کھولا۔ کالے ریشم کے کپڑے کے اوپر ایک سرخ تصویر بنی ہوئی تھی۔ بال لمبے تھے، داڑھی نہیں تھی، اور گردن اتنی لمبی تھی کہ آج سے پہلے میں نے کسی انسان کی نہیں دیکھی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اسے جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اور بادشاہ نے دوسرا خانہ کھولا۔ کالے ریشم کے کپڑے کے اوپر ایک سفید تصویر بنی ہوئی تھی۔ بال گنگریلے تھے، آنکھیں سرخ تھی، داڑھی خوبصورت تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اسے جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک اور خانہ کھولا۔ کالے ریشم کے کپڑے کے اوپر ایک سفید تصویر بنی ہوئی تھی، رخسار لمبا، داڑھی خوبصورت، آنکھیں سرخ۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اسے جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ بادشاہ نے ایک اور خانہ کھولا۔ کالے ریشم کے کپڑے کے اوپر ایک سفید تصویر بنی ہوئی تھی۔ خدا کی قسم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی۔ ہم خوشی کے مارے رونے لگ گئے۔ بادشاہ یکدم اپنے قیمتی بچھونے سے اٹھا، کچھ دیر کھڑا رہا اور پھر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے کہا کیا یہ وہی ہے؟ ہم نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم یہ وہی ہے۔ اور پھر بادشاہ نے کہا یہ تصویر تھی تو سب سے آخری خانے میں، لیکن میں نے تمہیں دکھانے میں ذرا جلدی کر دی تاکہ میں معلومات کر لوں کہ تم سچ بول رہے ہو۔ اور اس کے بعد بادشاہ نے فردن ہمیں تمام انبیاء علیہ السلام کی تصویریں دکھائیں۔ اس کے بعد ہم نے بادشاہ سے کہا کہ یہ تصویریں آپ کو کہاں سے ملیں؟ بادشاہ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ میری اولاد میں سے جو بھی نبی ہوں مجھے وہ دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تصویریں حضرت آدم علیہ السلام پر اتاری تھیں۔ سورج ڈوبنے کی جگہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا خزانہ تھا وہاں سے ملیں۔ ذوالقرنین نے حضرت دانیال علیہ السلام کو دی، اور اس کے بعد ہم نے بادشاہ کو پھر سے دین اسلام کی دعوت دی۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہارا دین ہی سچا دین ہے،
لیکن میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ پھر ہم نے یہ سارا قصہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بادشاہ شاہ روم معصوم ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو ہدایت دے دیتا۔